الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ابھی ہم موجود ہیں وادی بدر میں۔ وادی بدر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ روایت میں ملتا ہے کہ سردار تھا جس کا نام تھا بدر، اور اسی کی نسبت سے اس علاقے کا بستی کا نام رکھا گیا بدر۔ تو یہ وہ مقام ہے پیچھے یہ سارا میدان جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 313 جانثار یہاں پر آئے، اور یہ جو سفید مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ عریش عربی میں اس خیمے کو، چھپر کو کہتے ہیں کہ جو کھجور کے پتوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اس کو عربی میں عریش کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے عریش بنایا گیا۔ تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر موجود تھے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے کہ رب ہماری نصرت ہمیں عطا فرما۔ اور جب 17 رمضان المبارک کی صبح ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں یہیں کہیں اپنے صحابہ کی صفیں درست فرما رہے ہیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں اپنے صفوں کے آگے کھڑے ہو کر یوں اپنے ہاتھ بلند کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا آج یہ 313 میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیے، آج اگر یہ نہ بچے تو پھر تمہیں بھی قیامت تک رب کہنے والا کوئی نہ بچے گا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ تو پھر کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آتی ہے 5000 ملائکہ سے اس میدان میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ گردنیں کیسے گر رہی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا میں نے کہ اللہ پاک کے فرشتے، اللہ پاک کے ملائکہ مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر یہی وہ میدان ہے کہ جہاں پر وہ امیہ بن حلف کہیں گرا پڑا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گزر رہا ہوں، میں نے زریں اٹھائی ہوئی تھی تو مجھے آواز آتی ہے یا اب عمر، یا اب عمر۔ میں نے دیکھا تو وہ امیہ بن حلف تھا، تو مجھے آواز دے رہا تھا کہ میری مدد کے لیے آؤ۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ کام بتاتا ہوں جو تمہارے لیے زیادہ فائدہ بخش ہوگا۔ مجھے بولتا ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے علی کو گرفتار کرو اور پھر ہم معاوضہ دے کر آزاد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زریں پھینک کر اس کو گرفتار کیا، تو جب میں لے کر آنے لگا تو آگے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، ان کا وہ واقعہ تھا امیہ بن حلف۔ تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دور سے اس کو دیکھ کر یوں اپنا ہاتھ تلوار بلند کر کے کہنے لگے ما انا جاؤ تو ان جا یا امیہ بن حلف، آج یا تو بچے گا یا بلال بچے گا۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بچانے کی کوشش کی کہ نہیں بلال آج اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو حضرت بلال نے پھر انصاریوں کو آواز لگائی، کہتے ہیں کہ حلو میں یا انصار اللہ میری مدد کے لیے آؤ۔ تو انصار بھاگے بھاگے آتے ہیں مدد کے لیے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب تو میں ان کو نہیں بچا پاؤں گا، تو میں نے کہا کہ اب رک جا امیہ بن حلف۔ وہ لیٹتا ہے تو میں اپنے ہاتھ اوپر پھیلا کر لیٹ جاتا ہوں کہ اب تو بلال اس کو قتل نہیں کر پائے گا۔ تو اس نے تلوار میرے نیچے سے اس کو مار مار کر اس کو واصل جہنم کیا۔ یہ غزوہ بدر ہے۔ یہاں پر جب آپ آئیں تو یہ مسجد عریش میں آپ نے 2 رکعت نوافل تحیۃ المسجد بطور شکرانہ ادا کرنے ہیں کہ رب کریم نے اس دن ہمیں 17 رمضان المبارک عظیم فتح سے نوازا، اور اس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے۔ اگر وہاں پر اس دن مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس بھی دین اسلام نہ ہوتا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔